اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام وصحبه العظام وابنه الكريم الغوث الأعظم الأفخم الهمام وحزبه أجمعين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم. یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. حمد و صلوات کے بعد اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کہ حق کہنا نصیب فرمائے، ہم سب کو حق پر استقامت عطا فرمائے. آج کی یہ محفل خانقاہ شریف کی ماہانہ محفل انشاءاللہ کچھ ضروری باتیں جو خانقاہ کے حوالے سے بھی ہوں اور کچھ تربیتی بھی ہوں، کیونکہ یہ شوال کا جو مہینہ ہوتا ہے نئے تعلیمی سال کا یہ آغاز ہوتا ہے، اور تعلیمی جو معاملات ہوتے ہیں وہ اسی مہینے سے شروع ہوتے ہیں، پورے سال کی ترتیب دیے جاتے ہیں. اور ہمارے ہاں بھی الحمدللہ خانقاہ میں کورسز کا سلسلہ رہتا ہے، تعلیمات کا سلسلہ رہتا ہے. تو چند بنیادی باتیں وہ آپ کے گوش گزار کروں گا. سب سے پہلے تو یہ جان لیجئے کہ صاحب منصب ہونا یہ آسان کام نہیں ہے. ہم اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ اسے کوئی بڑا منصب حاصل ہو، چاہے دینی چاہے دنیاوی. وہ پیر صاحب کہلوائے، اسے لوگ پیر صاحب کہیں، علامہ صاحب کہیں، کہ اور کسی منصب سے وہ پکارا جائے، کسی ادارے کسی تنظیم کے صدر صاحب، جنرل سیکرٹری صاحب وغیرہ وغیرہ. تو یہ منصب بظاہر تو بہت اچھا لگتا ہے اور انسان تمنا کرتا ہے یار میں بھی کسی بڑے منصب پر آ جاؤں، لیکن یہ منصب بہت محتاط ہوتا ہے. کوئی بھی منصب ہو یاد رکھیے گا کہ وہ مذاق نہیں ہے، بلکہ کل قیامت کے دن اس کا جواب دینا ہے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کلکم راع وکلکم مسئول. تم میں سے ہر شخص نگران اور ذمہ دار ہے، اور ہر شخص سے سوال ہوگا جس کا جو اختیار ہے. فرمایا ایک مرد اپنے اہل خانہ کا ذمہ دار ہے، کل قیامت کے دن جواب دے گا ان کے ساتھ کیا سلوک کیا اور کیا حقوق ادا کیا. ایک عورت اپنے شوہر کے گھر کی اپنی عصمت کی ذمہ دار ہے، کل قیامت کے دن سوال ہوگا. فرمایا ایک خادم، ایک نوکر اپنے آقا اپنے مالک کے مال کا ذمہ دار ہے، کل قیامت کے دن اسے بھی جواب دینا پڑے گا. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دوبارہ فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص جو ہے وہ ذمہ دار ہے اور ہر شخص کو جواب دینا ہے میدان محشر میں. تو جو کسی ایک پر بھی اختیار رکھتا ہے نا اپنے ماتحتوں کے معاملے میں، اب وہ ماتحت شاگرد کے نام پر ہو، مرید کے نام پر ہو، دوستوں کے نام پر ہو، اولاد کے نام پر ہو، یا کام کرنے والے ہوں اس کے پاس، مزدور کے نام پر ہو، کسی بھی نام سے ہو، جو بھی ماتحت ہیں انسان پر فرض ہے، لازم ہے کہ ان کے حقوق ادا کرے، ورنہ کل قیامت کے دن جواب دے. تو یہ منصب اس کی تمنا کرنا بڑا آسان ہے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی کو فرمایا کہ کبھی منصب کی تمنا مت کرنا. کیوں؟ کیونکہ جو منصب تمہیں مانگنے سے ملے گا اس کی صورت الگ ہے. خود کو منصب کے لائق بناؤ. یہ الفاظ حضور کے نہیں، لیکن جو مقصد ہے حدیث شریف کا کہ منصب مانگنا نہیں. اگر منصب مانگو گے تو منصب تمہارے حوالے کر دیا جائے گا، تم خود ذمہ دار ہو صحیح اور غلط کے، آخرت میں جواب دینا ہے. بلکہ کیا کرو، خود کے اندر قابلیت پیدا کرو. اگر لوگ زبردستی تمہیں منصب دے دیں، اب اگر تم منصب حاصل کرو گے تو اللہ فرشتوں کے ذریعے سے تمہاری مدد کرے گا. تو منصب پر آنے کے دو طریقے ہوتے ہیں. ایک تو آپ اپنے گھر میں بیٹھ کر یہ تمنا کریں کہ یہ سیٹ مل جائے، یہ سیٹ مل جائے. تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم منصب کے حوالے کر دیے جاؤ گے. پھر تم جانو، تمہاری ذمہ داری جانے، اللہ کی طرف سے مدد نہیں آئے گی. صحیح کیا تو صحیح، غلط کیا تو غلط. ہاں تم نے اپنے اندر صلاحیت پیدا کی، لوگوں نے آ کے تمہیں منصب پر بٹھایا کہ آپ اس لائق ہیں، آپ اس قابل ہیں، تو فرمایا اب اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے تمہارے کام میں تمہاری مدد فرمائے.
اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کوئی شخص چند لوگوں کا نگران مقرر ہوا، اگر اس قوم میں اس سے بہتر آدمی موجود تھا اور اس کے باوجود اس کو ہٹا کر یا اسے روک کر یہ شخص آگے آیا، فرمایا اس نے اللہ سے بھی خیانت کی، اللہ کے رسول سے بھی خیانت کی اور مسلمانوں سے بھی خیانت کی۔ یعنی آپ اہل ہیں لیکن آپ سے بہتر موجود ہے، تو جب تک وہ خود پیچھے نہ ہٹ جائے تو ذمہ داری ہے کہ اسے جس کے اندر صلاحیت زیادہ ہے اسے آنا چاہیے۔ لیکن آج کل ہم جو ہے بالکل اندھا دھند وہ منصبوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ فی الوقت تو منصب کی لڑائی ہمارے سیاست میں بھی ہو رہی ہے پاکستانی، اور اس میں ایک مذہب کا بڑا طبقہ ہمارے تحریک لبیک کے نام سے بھی اترا ہوا ہے۔ یہ حدیث وہاں نہیں لگتی، کیوں؟ کیونکہ سسٹم کو سنبھالنے کے لیے جب کوئی ایک بھی جو ہے سامنے صحیح موجود نہ ہو تو اس وقت پھر میدان عمل میں اترنا پڑتا ہے، کیونکہ کم سے کم دوسروں سے بہتر ہی صحیح وہ میدان عمل میں آنا پڑتا ہے۔ تو وہاں کی صورت یہ ہے، لوگوں کے ذہنوں میں سوال آ سکتا ہے۔ ایک حدیث مبارک آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کوئی جو یہ حکماء ہے نا، جو حاکم ہیں، لوگوں کے درمیان فیصلہ کرتے ہیں، فرمایا کل قیامت کے دن یہ تمنا کر رہے ہوں گے کہ کاش ہم نے دو آدمیوں کے درمیان بھی فیصلہ نہ کیا ہو، کیونکہ اتنا سختی سے حساب ہوگا۔ تمہیں اختیار دیا تھا، لوگوں کی زندگیاں تمہارے حوالے کر دی گئی تھی، جو تم نے چاہا وہ فیصلہ کیا، تو آج جو ہے سختی سے حساب ہوگا حقوق العباد کے حوالے سے۔ تو ایک مقام پر فرمایا کہ یہ تمنا کر رہے ہوں گے کاش ہم نے دو آدمیوں کے درمیان بھی کوئی ایک کھجور تک کا فیصلہ نہیں کیا ہوتا۔ آج تو جائیدادوں کے فیصلے جو ہے غیر عالم اور بغیر علم کے لوگ کر رہے ہیں، بہت ساری باتیں ہوتی ہیں جو ہم تک پہنچتی ہیں۔ اسی طرح فرمایا کہ لوگ یہ تمنا کریں گے کہ انہیں آسمان سے لٹکا دیا جائے، انہیں ٹانگ دیا جائے درمیان میں، لیکن انہیں جو ہے اس سختی سے بچا لیا جائے جو حساب کی سختی ہو۔ اور ایک مقام پر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو صاحب منصب لوگ، فیصلہ کرنے والے لوگ، فرمایا تین قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک قسم کا طبقہ جنتی ہوتا ہے، دو قسم کا جہنمی ہوتا ہے۔ جنتی کون سا طبقہ ہے؟ فرمایا جو حق بھی جانتا ہو، یعنی علم رکھتا ہو، تحقیق کی صلاحیت رکھتا ہو، اس کے پاس جو مسئلہ آیا ہے وہ قرآن حدیث دین کی روشنی میں وہ بتائے۔ ایک بات تو کہ وہ علم رکھتا ہو، دوسری بات یہ کہ حق فیصلہ کر سکتا ہو، اتنا اس کے اندر جذبہ ہو، اتنی طاقت ہو، اتنی ہمت ہو کہ وہ ڈر کے غلط فیصلہ نہ کرے۔ ایک تو یہ کہ وہ حق جانتا ہو، دوسرا حق کے مطابق فیصلہ بھی کرتا ہو، تو فرمایا یہ تو جنتی ہے۔ لیکن دوسرا وہ شخص کہ جو حق جانتا ہے لیکن فیصلہ حق کے مطابق نہیں کر رہا، حق جانتا ہے، علم رکھتا ہے، فیصلہ حق کے مطابق نہیں کر رہا، فرمایا جہنمی۔ تیسرا فرمایا وہ جو علم ہی نہیں رکھتا، نہ حق جانے گا نہ حق کے مطابق فیصلہ کر پائے گا۔ تو فرمایا تیسرا تو وہ جو حق جانتا ہی نہیں، ایک جاہل شخص ہے لیکن وہ صاحب منصب ہو گئے، لوگوں کا فیصلے کرنے لگا، تو فرمایا کہ یہ شخص بھی جہنم۔ یہ حدیث مبارک میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ فیصلہ کرنے کے لیے، منصب سنبھالنے کے لیے، ذمہ دار بننے کے لیے، تو وہ منصب اور ان کے سیٹ وغیرہ تو یہ بڑی گولڈن لگ رہی ہوتی ہے دور سے، لیکن اس پر بیٹھنے والا بہت محتاط ہوتا۔ اب یہ جو حدیث مبارک آخر میں بیان کی، یہ کتنی محتاط کر دینے والی ہے۔ فرمایا حق جاننے کے باوجود غلط فیصلہ کیا جاتا ہے، اور آج غلط فیصلے ہو رہے ہیں۔ تو ہم جب اللہ رب العزت نے کہ منصب دیا نا، تو اللہ کا ہی فضل ہے کہ تھوڑی سی عقل بھی دے دی، تھوڑا شعور بھی دے دیا۔ تو ہم نے شروع سے یہی کوشش کی کہ جو منصب ہے اس منصب کے مطابق ایمانداری سے کام لیا جائے۔ اور وہ ایمانداری کیا ہے؟ وہی جو بزرگان دین کرتے ہوئے آئے کہ اپنی خانقاہوں سے دین کی درست تعلیم کو آگے بڑھایا، لوگوں کی عقیدوں کی سب سے بڑھ کر دیکھو جان مال کی حفاظت، جان مال تو ایک بار جائے گا دوبارہ آ سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور جان چلی بھی گئی تو چلی گئی تو ٹھیک ہے، دوبارہ تو زندگی ملنی ہے۔ اصل چیز ہے ایمان۔ اگر ایمان ہی سلامت نہیں لے کر گیا تو پھر جو ہے پھر وہ جان اور مال کا کیا کرے گا؟
لیکن ہمارے ہاں یہ جو منصب ہے نا، اسے ہم نے صرف اسی طرف لگا دیا کہ جناب جان کی حفاظت، مال کی حفاظت وغیرہ وغیرہ۔ اصل جو یہ منصب ہے وہ ایمان کی حفاظت کا ہے۔ آپ بزرگوں کی تعلیمات کو پڑھیں نا تو سب سے پہلے انہوں نے ایمان کی حفاظت، بلکہ صحابی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قرآن سکھانے سے پہلے ایمان سکھایا۔ جب ایمان عقیدہ سکھا دیا، عقیدہ سکھانے کے بعد جب قرآن سکھایا تو ہمارے ایمان میں اضافہ ہو گیا۔ صحابی کہہ رہے ہیں جنہیں سکھانے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، فرمایا پہلے عقیدہ سکھایا پھر قرآن سکھایا، عقیدہ سیکھنے کے بعد ہم نے قرآن سیکھا، ہمارے ایمان میں جو ہے اضافہ ہوتا چلا۔ تو آج تو ہم دیکھتے ہیں کہ عمل تو عمل ہے، ایمان کے ڈاکو اور ایمان کے لٹیرے بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس کے لیے آپ جو ہے محنت ہماری آپ کی سب کی ذمہ داری بنتی ہے۔ ابھی چند روز پہلے میں یہ چند دوستوں کے ساتھ ایک ادارے میں تقریر کے لیے گیا، وہاں پر ایک بورڈ لگا ہوا تھا، 12 نکات انہوں نے لکھے ہوئے تھے، تو بہت اچھی باتیں تھیں، لیکن ایک لفظ کیا تھا کہ جہاں بھی انہوں نے خدا کا ذکر کیا، مثلا کہ میں نے اپنی کوتاہیوں کو تسلیم کیا اور اپنے آپ کو خدا کے سپرد کیا، تو لفظ خدا کے آگے انہوں نے بریکٹ ڈالا ہوا تھا، اور بریکٹ میں یہ تھا کہ جیسا کہ میں نے اسے جانا۔ دو جگہ لفظ خدا استعمال ہوا، دونوں جگہ پر یہ بریکٹ ہے، خدا کے بعد لفظ خدا کے بعد بریکٹ ہے کہ جیسا کہ میں نے اسے جانا، میں نے اسے جو ہے اپنے آپ کو اسے سونپا۔ مجھے یہ بتائیے کہ یہ اصول ہے خدا کے ماننے کا کہ جیسا کہ میں نے خدا کو جانا؟ اگر یہ اصول بنا لیا جائے کہ جیسا میں نے خدا کو جانا خدا وہ ہے، تو دنیا میں دہریوں کے علاوہ کوئی کافر نہیں بچے گا۔ پھر مشرکین مکہ کو بھی مسلمان ماننا پڑے گا، کیونکہ خدا کا تصور ان کے یہاں بھی تھا، اور وہ بھی اسی طرح خدا کو مان رہے تھے جیسا انہوں نے جانا۔ آتش پرستوں کے ہاں بھی خدا کا تصور موجود ہے، وہ بھی ویسے ہی خدا کو مان رہے ہیں جیسا انہوں نے جانا۔ تو جب جیسا خدا کو میں نے جانا ویسا ماننا اگر قبول ہے تو پھر قرآن کس لیے ہوتا؟ پھر کیوں مشرکین مکہ پر تلوار اٹھائی گئی؟ یہ جملہ کہ جو عام انسان، بلکہ وہ دسیوں لوگ آئے ہوں گے، دسیوں لوگوں نے پڑھا ہوگا، لیکن کسی کو اس کے خطرے کا علم نہیں ہوا، وہ تو ایک سادہ سا جملہ سمجھ رہا ہے کہ جیسا کہ میں نے خدا کو جانا، لیکن یہ اتنا خطرناک جملہ ہے کہ جو آپ کو الحاد کی طرف لے جائے گا۔ پھر کافر بچے گا کون؟ صرف خدا کا جو منکر ہوگا کلیتاً، صرف وہ کافر بچے گا۔ اس کے بعد خدا کی اولاد ماننے والا بھی مومن قرار پائے گا، کیونکہ جیسے میں نے خدا کو جانا۔ پھر خدا کی بیوی ماننے والا بھی مومن قرار پائے گا، کیونکہ جیسے میں نے خدا کو جانا۔ پھر خدا کو عرش پر اترنے چڑھنے والا ماننے والا وہ بھی مومن کہلائے گا، کیونکہ جیسا اس نے جانا ویسا وہ تصور بنا کر بیٹھا ہوا۔ تو ایک عام سا جملہ عام سی جگہ پر لگا ہوا ہے، لیکن اور سینکڑوں لوگ وہاں سے گزرے ہوں گے، کسی کی توجہ نہیں گئی، یا تو توجہ نہیں گئی تو پھر سمجھانے کی ہمت نہیں ہوگی۔ الحمدللہ میں وہاں پر بتا کر آیا کہ آپ اس جملے کو جو ہے وہ درست کیجئے، اور جن کو میں نے بتایا وہ بھی اس کو سیریس نہیں لے پائے، وہ نہیں سمجھ پائے میری بات کو کہ کتنی سنجیدہ بات ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے، کوشش کریں گے اور وقت پر اس مسئلے کو حل کریں گے۔ تو کوئی یہ لفظ کتنا آسان سا تھا کہ جیسا کہ میں نے خدا کو جانا۔ آج ہم یہی کر رہے ہیں، اور ہمارے ہاں یہی بیماری چھوڑی جا رہی، یہی جراثیم چھوڑے جا رہے ہیں کہ خدا کے بارے میں، دین کے بارے میں آزادی اظہار رائے، جیسا آپ دین کو سمجھے ویسا بیان کر دیں، جیسا آپ خدا کو سمجھے ویسا بیان کر دیں، جیسا آپ قرآن کو سمجھے ویسا بیان کر دیں۔ اصول یہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کوئی کسی کو غلط نہ کہے، کوئی کسی کو برا نہ کہے، تو پھر صحیح اور غلط کی تمیز ختم ہو جائے گی۔ جب سب ایک ہی صف میں کھڑے ہو جائیں گے تو اس چیز کے لیے ہمیں لڑنا ہے کہ لوگ، پہلے تو بات یہ ہوتی تھی کہ چلو آپ عقائد اہل سنت پر بحث کر رہے ہوتے تھے تو لوگ کہتے تھے کہ اختلافی مسائل ہے۔ اب تو خدا کے بارے میں جو ہے غلط باتیں پھیلائی جا رہی ہیں، خدا کا جسم ثابت کیا جا رہا ہے، اور کئی ایسی چیزیں کہ جو کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں، اور جناب خدا کے بارے میں جو عقائد شکوک و شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں۔ آپ کے سامنے ایک بات کر دی، کوئی شک پیدا کر دیا خدا کی کسی ایک ایسی صفت میں جسے ماننا ضروری تھا۔ آپ کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں، آپ کلام کو بھی ماننا، آپ رسولوں کو، انبیاء کو، دوزخ، جنت، آخرت، قبر، سب کو مان رہے ہیں، لیکن کسی ایک ضروری صفت کے بارے میں شک پیدا کر دیا، ذہن میں سوال پیدا کر دیا، انسان کا ایمان ڈگمگا گیا۔
کیونکہ جس چیز میں شک ہو جائے نا وہ عقیدہ نہیں ہوتا. عقیدہ تو کہتے ہیں اس کو جو 100% ہو. تو باتوں میں گفتگو میں اللہ تعالیٰ کے متعلق شک پیدا کر دیا اور اس کے یا وحی الہی کے متعلق شک پیدا کر دیا. اب بندہ تو اپنے گھر چلا گیا لیکن ذہن میں جو یہ ایک سوال ہے نا کہ اس کے ایمان کی عمارت کو گراتے ہیں. تو اتنا جناب جو ہے چاپلوسی سے کام ہو رہا ہے ایمان کے خلاف، اسلام کے خلاف، اور ہم بالکل بھولے بنے ہوئے اور اس کے ہم بھی مجرم ہیں. ہم نے اسلام کو کتنا جانا؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہی جملہ ہم نے اپنے ذہنوں پر لکھا ہوا ہے کہ جیسا کہ میں نے اسلام کو جانا اسی کے مطابق ہمارا عمل ہے. یہ کتنی جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنی مرضی کے مطابق اسلام کو بنانے کی کوشش کرتے ہیں. وہ کئی لوگ کہ جو ایک ساتھ 3 طلاق دے بیٹھتے ہیں، وہ جاہل، انہیں یہ نہیں معلوم کہ طلاق کا مقصد کیا ہے. طلاق گھر کو بچانے کے لیے، ختم کرنے کے لیے نہیں ہے. اس کو ایک جو ہے ایک طریقہ دیا اس کے استعمال کا. اب 3 طلاقیں دے دینے کے بعد اب بتاؤ وہ دوسروں کے پاس جاتے ہیں یا نہیں جاتے؟ تو اب انہیں نہ سنیت یاد آ رہی. ہمارے سامنے آ کر کئی لوگوں نے کہا کہ حضرت ہمیں تو قرآن سے نکالنا چاہیے نا. وہ خود سنی فیملی کا بندہ، اور جب وہ پھنسا 3 طلاقوں کے معاملے میں تو اب اسے قرآن یاد آیا. اپنے مطلب کا قرآن یاد آیا، اپنے مطلب کی حدیث یاد آئی. ابھی چند روز پہلے کی بات ہے، کچھ لوگ آئے تھے میرے پاس تو انہوں نے سب جگہ سے فتویٰ لے لیا تھا جو ان کا رشتہ ختم ہو چکا تھا. تو وہ مجھ سے کہنے لگے، ایک دن آئے کہ حضرت کوئی راستہ؟ ان کا کوئی راستہ نہیں. ہم کیا راستہ نکالیں گے؟ ہماری کیا اوقات؟ اسلام نے جہاں راستہ دیے نہیں تو پھر ہماری کیا اوقات ہے؟ تو بس آپ کا معاملہ ختم ہو گیا، آپ دارالفتاح سے لے چکے ہیں. پھر 1-2 دن بعد وہ دوبارہ، اس وقت انہوں نے کھل کر کہا کہ جناب میں وہاں جانا چاہتا ہوں جو 3 کو 1 گنتے. میں نے کہا ٹھیک ہے آپ جائیں، لیکن صرف یہی حکم کیوں؟ پھر ساری چیزیں قبول کر. ساری چیزیں قبول کرنے میں کیا ہے؟ وہ آپ کو مشرک مانتے ہیں، پہلے تو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو. پھر اس سے آپ یہ پوچھئے گا کہ جناب آپ کا نکاح تھا بھی اب تک زنا ہو رہا تھا؟ اگر اس کے نزدیک زنا ہو رہا تھا تو پھر طلاق کیسی؟ زنا پر تو طلاق ہوتی نہیں ہے. تو صرف 3 طلاق کا معاملہ کیا ماننا ہے؟ تو پھر پورا اس کا مذہب مانو. سب سے پہلے تو تمہیں کلمہ پڑھنا پڑے گا، اپنے ماں باپ کو کلمہ پڑھانا پڑے گا، دادا نانی سب پورا جو سیریل ہے نا سب کو پہلے تو اس کے نزدیک کلمہ پڑھانا پڑے گا کیونکہ اس کے نزدیک سب مشرک. تو یہ 3 طلاق کا مسئلہ ہوا تو ادھر سے ادھر، اور جو باقی دین ہے تو اس طرح دین کو ہم نے اپنے استعمال کے لیے جو ہے نا وہ اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرنا شروع کر. یہ کام بولو جی کچھ نہیں ہوتا، یہ کام کرنا بولو جی ہو جائے. ارے بھائی نہ ہی آپ کو یہ تمیز کہ کچھ نہیں ہوتا، کچھ ہوتا یا نہیں ہوتا، نہ آپ کو یہ معلوم کہ کچھ ہوگا یا نہیں. یعنی عبادت کرنے کے معاملے میں اگر آپ بڑی سے بڑی غلطی کریں تو کوئی بھی عام سا آدمی ہوتا ہے جی وہ ہو جاتی ہے. اچھا بھائی شاید عبادت آپ کی مرضی کے معیار کی چیز کا نام ہے، خدا کی مرضی کا معیار نہیں ہے. یا کوئی غلطی کر رہے ہیں، غلطی ہو چکی، بولا جی کچھ نہیں ہوتا. جیسے 3 طلاق کے معاملے میں جب ہو گئی تو پھر وہ کوئی نہ کوئی سمجھا رہا ہوتا ہے یا سمجھا رہی ہوتی ہے جناب کچھ نہیں ہوتا. یہ کچھ نہیں ہوتا والوں سے میں بڑا پریشان ہوں. یہ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ میری سمجھ سے بات، کچھ نہیں ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا جواب علماء نے دیا ہے. یہی ایک علیم دین اسی پر موضوع پر لکھ رہے تھے، فرمایا کہ پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ اس کا ان کے نظریہ کیا ہے اس معاملے میں. ایسی انہوں نے حکایت بیان کی فرضی کہ ایک عالم دین یہ سمجھا رہے تھے کہ بغیر وضو نماز نہیں ہوتی. کیا؟ وہ کچھ نہیں ہوتا اور ہو جاتا والا مسئلہ میں سمجھا رہا ہوں. تو وہ یہ سمجھا رہے تھے کہ بغیر وضو نماز نہیں ہوتی. اب ایک صاحب کھڑے ہو گئے، بولا جی آپ غلط کہہ رہے. کیوں غلط کہہ رہے؟ بولا میں نے 10 دفعہ پڑھی ہے، ہو جاتی ہے. میں نے 10 بار پڑھی ہے، بولا ہو جاتی ہے. کیا ہوتا ہے؟ ایسا تو نہیں ہوا بلا وضو اگر میں نے نماز پڑھی ہو تو کمر اکڑ گئی ہو یا ٹانگیں شل ہو گئی ہو. بولا پوری نماز ہو جاتی ہے بغیر وضو بھی. آپ کو مسئلہ نہیں معلوم. تو وہ یہ جو جراثیم ہے نا بے وقوفی کے، وہ یہ ادھر ہوتے ہیں کہ جناب وہ شاید یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر نماز کو بغیر طہارت یا ناقص طہارت یا غلط تلاوت کے ساتھ یا کسی اور غلطی کے ساتھ اگر انہوں نے پڑھ دیا تو کہتے ہیں جی وہ ہو جاتی. تو ہو جاتی کا نہ ہونے کا شاید مسئلہ مطلب یہ ہے ان کے نزدیک کہ اگر ان کے نزدیک غلطی ہوگی تو شاید نماز میں جو ہے کمر کڑ جائے گی.
یا شاید بندہ نماز پوری نہیں کر پائے گا، یا اسی طرح قربانی کا مسئلہ، وہ منڈی پہنچ کر ہمارے پاس کال آتی ہے، ہر سال 6-8 کال تو پکی ہے، وہاں سے بندہ پوچھتا ہے یار وہ دانت کا میں لے لوں. یار یہ آپ کا کال کر کے پوچھنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ مطمئن نہیں ہیں. تو جس چیز پر مطمئن نہیں ہے خدا کی بارگاہ میں وہ چیز آپ پیش کر رہے ہیں کہ فون کر کے پوچھنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ جو ہے وہ یقین آپ کو نہیں ہو رہا ہے، تو بھائی چھوڑ دو ایسی چیز. پھر جی اگر جی کوئی لے آئے تو پھر کوئی نہ کوئی ایک کڑے ہو کے کہتا جی نہ ہو جاتی. تو شاید ہو جاتی کا مطلب یہ ہے کہ غلطی غلط جب ہوگا نہیں ہوگی جب شاید وہ ذبح کرنے کے بعد انگارے نکلے اس کے اندر سے، جب وہ یہ مانے گا کہ شاید قربانی نہیں ہوگی، کیونکہ جو قربانی جائز ہو رہی ہے، درست ہو رہی ہے، اس کے اندر سے بھی خون ہی نکل رہا ہے. جو قربانی خراب ہو رہی ہے اس کے اندر سے بھی خون ہی نکل رہا ہے. تو اسے فرق معلوم نہیں ہے کہ کہاں ہو جاتی ہے اور کہاں نہیں ہوتی. شاید نہیں ہونے کا مطلب اس کے نزدیک یہ ہوگا کہ جو نہیں ہوتی اس پہ چھری پھیرو گے تو شاید کوئی آگ بھاگ نکلے گی اس کے اندر، جبھی جا کر وہ یہ مانے گا کہ قربانی نہیں ہوگی. اسی طرح اور مسائل. تو بھائی دکھنے میں تو صورت ایک ہی ہے، آپ باوضو نماز پڑھیں یا بغیر وضو پڑھیں، آپ تلاوت کریں یا خاموش کھڑے رہیں، آپ کچھ بھی پڑھتے رہیں کچھ بھی بولتے رہیں. ظہر کی نماز میں کس کو خبر ہے کہ آپ کچھ پڑھ بھی رہیں یا نہیں، آپ کو قرآن پڑھنا آتا بھی ہے یا نہیں، کچھ خبر نہیں. تو دونوں کی نمازیں تو ہو رہی ہیں. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ جہاں پر کس کی نماز مکمل ہو رہی ہے، معیار دین یہ ہے کہ وہاں کس کی پہنچ رہی ہے. وہ ہونے اور نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے سامنے عبادت کمپلیٹ ہو جائے ظاہری صورت میں. ہونے اور نہ ہونے کا معنی یہ ہے کہ رب کی بارگاہ میں کیا پہنچ رہا ہے، اور رب کی بارگاہ میں پہنچانے کے لیے اس بارگاہ کا معیار چاہیے ہوتا ہے، ہمارے معیار نہیں چاہیے ہوتا. یعنی ہمارے معیار کا نام عبادت نہیں ہے، ہم نے اپنے معیار کا نام عبادت بنا. میں نے اگر یہ مان رہا ہوں یہ ایسا ہو جاتا بنا بس ہو گیا. اب دین کچھ کہہ رہا ہو، قرآن کچھ کہہ رہا ہو، وہاں وہ اس کی زبان سے کفریات نکل رہے ہوں، فسقیات نکل رہے ہوں. یہ کب مسئلہ حل ہوگا؟ جب ہم غیر عالموں سے پوچھنا چھوڑیں. اب یہ حدیث مبارک ہے، قرب قیامت میں علماء رخصت ہوتے چلے جائیں گے، لوگ جاہلوں کو اپنا پیشوا بنا لیں گے، ان سے سوالات پوچھیں گے. وہ جو پیشوا بنے ہیں وہ خود بھی گمراہ ہوں گے، لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے. تو یہ غلطی ہمارے یہاں ہو رہی نہیں ہو رہی. یہ حدیث مبارک 1400 سال پہلے ہمیں بتائی گئی، اور یہ ایسا نہیں میں اپنی بات یا اپنے تجربے کی بتا رہا ہوں، ساری باتیں میں نے آپ حدیث شریف سے ہی پیش کی ہے. تو اتنا محتاط معاملہ ہے ایمان کا، اور چور ڈاکو ایمان کے جو ہے وہ ہمارے سامنے کھلے گھوم رہے ہیں. ہمارے اپنے لبادوں میں، ہمارے اپنے ماحول میں، آپس کے لوگوں میں کئی لوگ خدا کے بارے میں شک کرنے لگے، خدا کی صفات کے بارے میں شک کرنے لگے. کوئی معراج پر آپ کو کلام کرتا ہوا نظر آئے گا، کوئی قربانی کے وجوب پر کلام کرتا ہوا نظر آئے گا، کوئی کلام الہی کے جو ہے وحی الہی پر کلام کرتا ہوا نظر آئے گا. تو یہ اتنی بڑی بڑی باتیں کرنا اور اتنے بڑے بڑے اعتراض ہم نے کہاں سے سیکھ لیے؟ وہ اس لیے سیکھ لیے کہ درست طریقے سے ہم نے علم حاصل نہیں کیا. جس طرح ہم دنیا بھر میں شارٹ کٹ مارتے رہے، ہم نے دین میں بھی شارٹ کٹ مارنے کی کوشش کی کہ جناب بڑی چیز یہاں سے پوچھ لوں، یہاں سے پوچھ لوں. پوچھنا اور ہوتا ہے، حضور سیکھنا اور ہوتا ہے. بظاہر دو چیزیں ایک جیسی نظر آ رہی ہوتی ہیں، بال برابر فرق ہوتا ہے، ایک حرام ہو رہی ہوتی ہے، ایک حلال ہو رہی ہوتی ہے. دیکھنے والا تو یہ کہتا ہے نا یار دونوں ایک جیسے. جیسے مثال کے طور پر انشورنس اور تکافل، آپ چلے جائیں مجھے فرق لا کر بتائیں. دونوں جگہ پر جائیں آپ کو انشورنس کی بھی جو ہے لسٹ دے دی جاتی ہے، تکافل بھی آپ کو سمجھا دیا جاتا ہے. آپ مجھے آ کر یہ بتائیے گا کہ دونوں میں فرق کیا ہے، آپ نہیں سمجھ سکیں گے. عام آدمی یہی کہہ رہا ہوتا ہے کہ یار نام بدل دیا تو تیرے جائز کر دیا، انشورنس تھا تو کل تک حرام تھا آج حلال ہو گیا. نہ ہم نے اپنے لیے کیا نہ اپنے بچوں کے لیے کیا، وہ آپ کے لیے کیا، اور اس کی جائز صورت نکال کر رکھی کہ تکافل اور انشورنس میں زمین آسمان کا فرق ہے، جو ایک علم والا جان سکتا ہے، عام آدمی نہیں سمجھ سکتا. عام آدمی کی تو وہ حالت ہے کہ اس کے سامنے گوشت رکھا ہوا، اب اسے پتہ نہیں کس چیز کا، گدھے کا ہے یا گائے کا. اس کے سامنے تو گوشت رکھا ہوا بنا ہوا، اس کا کام ہے کھانا. جو بنانے والے ہیں ان سے پوچھنا پڑے گا، جو کاریگر تھے ان سے پوچھنا پڑے گا کہ کیا چیز کیسی. تو ہر جگہ ہماری اپنی لاجک نہیں چلتی ہے. دین سیکھنا پڑے گا. اپنی نسلوں کی ایمان کی ذمہ داری ہمارے کاندھوں پر ہے. یہ مت سمجھیں کہ بس ہم تو مسلمان ہیں، اللہ کا شکر ہے ہم مسلمان ہیں،
لیکن شیطان پر کبھی بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، شیطان سے کبھی مطمئن ہو کر نہیں بیٹھا جا سکتا۔ اور دوسری بات، چلو ہم اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت دی، ہماری جو نسلوں میں آنا ہے ان کی حفاظت، ان کے ایمان کی حفاظت کی ذمہ داری کس کی؟ کون ذمہ دار ہے ان کی ایمانوں کی حفاظت کا؟ ہم ہی ذمہ دار ہیں۔ اگر ہم اپنا ایمان مضبوط رکھیں گے تو اپنی اولاد کو صحیح اور غلط بتا سکیں۔ ہمیں اپنی خبر نہیں ہوگی اپنے ایمان کے کیا صحیح ہے کیا درست ہے، ہم کسی کو کیا سکھائیں گے؟ پتہ چلا ہم نے تو اپنے ایمان کو ضائع کیا ہوا ہی تھا، اپنی اولاد کے بھی جو ہے نا دائرہ اسلام سے ہم نے خارج کر دیا۔ تو اس لیے دین سیکھنا یہ بہت ضروری ہے، اور خانقاہ میں ہماری یہ کوشش رہی کہ مختلف چیزیں جو ہیں وہ پڑھتے پڑھاتے رہیں، سیکھتے سکھاتے رہیں۔